السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنو کہانی میں ایک بار آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، جن کا نام شہربانو تھا اور جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، جب ایران فتح ہوا تو قیدیوں کے ساتھ ایران کی شہزادیاں بھی شامل تھیں۔ ان میں شہزادی شہربانو بھی مدینہ منورہ لائی گئیں۔ ان کے ساتھ ان کی 100 کے قریب خادمائیں تھیں۔ چند کو چھوڑ کر انہوں نے سب کو آزاد کر دیا تھا۔ غلاموں کے ساتھ ان کی بولی لگائی جانے لگی تو حضرت علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب نے ان شہزادیوں کو یہ حق دیا کہ وہ خود انتخاب کریں کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہیں گی۔ شہزادی شہربانو نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ ان کے ساتھ ان کی ایک خادمہ تھیں جن کا نام شیریں تھا۔ بی بی شیریں نے آپ کے خاندان کی بہت خدمت کی۔ انہوں نے بی بی شیریں کو اپنے شوہر امام حسین رضی اللہ عنہ کو تحفتاً عطا کر دیا، لیکن امام نے انہیں آزاد کر دیا اور ان کی شادی کروا دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی دیا اور گھر بنانے کے لیے درہم و دینار بھی دیے۔ شیریں کسی طرح بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جانے پر راضی نہ تھیں۔ وہ کہتی کہ مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیجیے، میں آپ کے شہزادے شہزادیوں کی خدمت کروں گی، مجھے ان سے جدا نہ کیجیے۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، بس اب تم جاؤ۔ وہ تو خادمہ رہ چکی تھیں اور حکم ماننا ان کی عادت تھی۔ وہ تیار تو ہو گئیں، لیکن عرض کی کہ اگر میرا جانا طے ہی ہے تو میری ایک درخواست قبول فرما لیجیے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، شیریں کیا چاہتی ہو بتاؤ۔ وہ بولیں، وعدہ کیجیے آپ ایک بار میرے گھر مہمان بن کر آئیں گے۔ چند لمحے آپ نے سوچا اور پھر فرمایا، جاؤ شیریں، یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں تمہارا مہمان ضرور بنوں گا۔ وہ بولی، آقا ایک بات اور بھی ہے۔ آپ نے کہا، اچھا اب کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ مولا آپ سارے خاندان کے ساتھ تشریف لائیے گا، اپنے شہزادے اور شہزادیوں کے ساتھ، میری شہزادی ثانیہ، زہرا، میری شہزادی ام کلثوم، میرے شہزادے عباس کے ساتھ مجھ ناچیز کی عزت افزائی ہوگی۔ آپ سب جب میرے مہمان بنیں گے تو سوچئے میری عزت میں کتنا اضافہ ہوگا۔ آپ نے کچھ دیر سوچا اور پھر پورے خاندان کے ساتھ جانے کا وعدہ کر لیا۔ پھر ازراہ مذاق فرمایا کہ ہم تو تیرے گھر آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تو ہمیں پہچاننے سے انکاری ہو جائے۔ شیریں آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، میرے آقا کیا یہ ممکن ہے کہ میں جو آپ کی نمک خوار، آپ کی کنیز ہوں، آپ کو نہ پہچانوں؟ اس وقت عربوں میں دستور تھا کہ جانے والوں کو تحفے تحائف دے کر رخصت کرتے تھے۔ بنو ہاشم میں یہ خبر پہنچی کہ شیریں جا رہی ہے تو خواتین تحائف لے کر اس کو رخصت کرنے پہنچ گئیں، اور ہر خاتون تحائف کے ساتھ چادر بھی ساتھ لائیں۔ تھوڑی دیر میں چادروں کا انبار لگ گیا۔ اب شیریں پریشان ہوئی کہ میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، شیریں یہ ساری چادریں لے جا، شاید کبھی کام آ جائیں۔ شیریں اپنے آقاؤں سے رخصت ہو کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا گھر کچھ بلندی پر تھا تو اسے قلعہ شیریں کہا جاتا تھا۔ اس کے گاؤں کے رہنے والے اس کا بہت احترام کرتے تھے، جانتے تھے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کنیز رہ چکی ہے۔ ان سب کو علم ہو چکا تھا کہ رسول کے نواسے نے ان کے گھر آنے کا وعدہ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہماری بستی کے مہمان بنیں گے۔ وقت گزرتا رہا، سالوں گزر گئے، شیریں کا انتظار طویل ہو گیا۔ اس کا ایک ایک دن برسوں کی برابر ہوتا جاتا تھا۔ آخر کار بستی میں مکہ سے آنے والوں سے خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ پوری بستی کے ایک ایک گھر میں جا کر اطلاع دی کہ میرے آقا کا خاندان راستے میں ہے،
وہ جلد ہی یہاں پہنچنے والے ہیں۔ شیریں نے خواب دیکھا کہ امام حسین اہل بیت کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لائے ہیں۔ بیدار ہوئیں اور خوشی سے پھولے نہیں سمائیں۔ شوہر کو جگایا اور خواب سنایا اور کہا، چلو نیچے چلو، راستے میں بیٹھ کر آقا کا انتظار کریں گے۔ بےتابی اور شوق میں پہاڑ سے نیچے اتر آئیں، پھر مایوس ہو کر پہاڑ پر بنے اپنے قلعے میں چلی گئیں۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ان کی خادمہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ شیریں، حاکم کا قافلہ دروازے پر آیا ہے۔ کچھ باغیوں کے سر حاکم کے پاس لے جا رہے ہیں۔ کچھ قیدی عورتیں اور بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک رات گزارنا چاہتے ہیں۔ جب عورتوں اور بچوں کے بارے میں سنا تو وہ باہر نکل آئی۔ دیکھا کہ سپاہی ہیں اور ان کے نیزوں پر مقتولین کے سر ہیں۔ رات کا اندھیرا تھا اور نیزوں پر چڑھے سر اپنے ہی خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکیں یہ کون ہے۔ ان سب کو گھر میں ٹھہرایا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ چند بیبیاں اپنی باہوں میں سر جھکائے زمین پر بیٹھی گریہ وزاری میں مشغول ہیں۔ ایک بیمار طوق اور زنجیر میں گرفتار فرش پر بے ہوش پڑا ہے۔ شیریں پریشان ہو گئیں۔ ایک بی بی کے پاس جا کر پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کس وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے؟ وہ بی بی رونے لگی، ہم مدینہ رسول کے رہنے والے ہیں، محلہ بنی ہاشم میں رہتے تھے۔ شیریں کو کچھ شک گزرا۔ انہوں نے پوچھا، آپ میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہزادوں اور شہزادیوں زینب اور ام کلثوم سے بھی واقف ہیں؟ اس بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، گردن اٹھا کر شیریں کو دیکھا اور آہ بھری۔ پھر بڑے درد سے بولی ہیں، شیریں اب انقلاب زمانہ دیکھ، ہم اس حال کو پہنچ گئے کہ تو نے بھی ہمیں نہ پہچانا۔ میں ہی زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے، اور تیرے سامنے نیزے پر تیرے آقا امام حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ ہم کربلا میں اپنے بھائی ان کے بچوں کو کھو کر آئے ہیں۔ اب یہ ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے ہم نہیں جانتے۔ شیریں نے اپنے سر سے چادر پھینک دی اور اپنا چہرہ اور سینہ پیٹنے لگی۔ کہنے لگی کہ مولا، کیا ایسے بھی کسی کے گھر کوئی مہمان بنتا ہے؟ اور پھر غش کھا کر گری اور راہی اجل ہو گئی۔ اس دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے امام حسین، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، انہی کے لاڈلے نواسے اور آپ کے خاندان کے مردوں کو کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ بظاہر تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن دنیا کو جرأت و بہادری کا درس دے گئے کہ ظالم کے سامنے حق بات کہنے سے کبھی نہ ڈرنا، اور جسے غلط جانو اسے غلط ہی کہنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس قربانی کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین اور اہل بیت کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔